عبادت کا نیکی کا حق ہو سکتا ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل کو دیکھتے ہیں۔ جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم سے صحیح ادا ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور ہماری بخشش ہو جائے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ایک اپنا معاملہ ہے، ماں کتنا پیار کر لیتی ہے اور کتنا پیار کرے گی، کتنا کر سکتی ہے، جتنا بھی پیار کرے ہزاروں درجہ، ہزاروں گنا زیادہ اپنے بندوں سے اللہ پیار کرتا ہے۔ کیا ماں چاہتی ہے کہ اس کے بچے کو تکلیف ہو؟ اس کی تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتی۔ اپنے آپ کو تو تکلیف میں ڈال سکتی ہے، اس کے بدلے اسے تکلیف کہ اسے کوئی تھوڑی سی تکلیف ہو، کبھی بھی نہیں۔ تو کیا وہ رب جو ماں سے کئی گنا، ہزاروں گنا پیار زیادہ کرے، وہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق جو ہے وہ جہنم میں جائے؟ شیطان نے کہا اور قسم اٹھا کے کہا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، جب تک بنی آدم کے جسم کے اندر روح ہے میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، راستے سے ہٹاؤں گا، نیکی سے دور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرمایا، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم، مجھے بھی اپنے جلال کی قسم، یہ توبہ کرتے آئیں گے میں معاف کرتا ہوں۔ یہ معاف کرتے، توبہ کرتے آئیں گے میں معاف کرتا ہوں۔ عزیز و دوستو، تو میں پہلے عرض کر چکا، اللہ تعالیٰ صرف بہانہ ڈھونڈتے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک شخص، ایک خاتون گناہ کے ارادے سے، جب کہ وہ پیشہ ور تھی، گناہ کے لیے جا رہی ہے، ایک کنویں کے ساتھ ایک کتا جو ہے پیاس سے مر رہا ہے، تو اس کی اس حالت کو دیکھ کر وہ رک گئی۔ وہ کام تو ہوتا رہے گا، کسی طریقے سے اس کی جان تو بچا دوں۔ اب اس نے ادھر ادھر دیکھا، نہ تو رسی ہے نہ لوٹا ہے، پانی جو ہے وہ گہرائی میں ہے۔ اب سوچتے سوچتے خیال آیا، اس نے اپنا جوتا اتارا، اپنا دوپٹہ اتارا، دوپٹے کے ساتھ جوتے کو باندھا، پانی کے اندر ڈالا، پانی کو کھینچا، اس کتے کو پلایا، پھر سے حتیٰ کہ وہ اس کی پیاس بجھ گئی، وہ اس کی جان میں جان آ گئی، وہ چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا، جاؤ اس کی جان کا قبض کرو اور بہشت میں لے جاؤ۔ جاؤ۔ آپ کی تاریخ کے اندر حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اتنا کچھ لکھا، اتنی کتابیں لکھیں، زندگی بھر ہم ان کو پڑھ نہیں سکتے، زندگی بھر ہم انہیں پڑھ نہیں سکتے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں عرض کیا، حضور کیا بنا؟ تو فرماتے ہیں سب چیزیں ایک طرف، ایک دفعہ لکھتے لکھتے
میں نے اپنے قلم کو جب سیاہی میں ڈبویا، باہر نکالا لکھنے کے لیے، تو اس دوران مکھی آ کے بیٹھ گئی، قلم کی نوک پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ تو میں سمجھا یہ پیاسی ہے، بھوکی ہے، میں نے اپنے ہاتھ کو روک دیا۔ وہ تسلی سے چوس کر اپنی مرضی سے جب اڑ گئی تو پھر میں نے لکھنا شروع کیا۔ ساری باتیں ایک طرف، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کرنے سے مجھے بخش دیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو کہا جاتا ہے یہ سلطان العارفین۔ عارف کا مطلب یہ ہے اللہ کی پہچان والا، اللہ کو پہچان جاننے والا، جبکہ یہ ناممکن ہے، اللہ کی پہچان بڑی مشکل ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما عرفنا کا حق کا معرفت کا، اے اللہ تیری معرفت کا حق تجھے پہچاننے کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا۔ تو بہرحال کسی نے جو بھی کوشش کی اسی حوالے سے کہ وہ سلطان العارفین کہلائے۔ تو انتقال کے بعد کسی نے عرض کیا حضور کیا بنا؟ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو انہوں نے بعد وصال کے جو کچھ کہا، لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ اس میں یہ بھی تھا کہ میں نرم نرم بستر پہ سویا ہوا تھا، رات کی تاریکی، اور رات کیا بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، میں بند کمرے میں آرام سے سویا ہوا ہوں۔ میرے کان کے اندر کتے کے پلے کی آواز آئی، چیخنے کی جب آواز آئی تو مجھے اس آواز نے سونے نہیں دیا۔ میں گھر سے باہر گیا، واقعی جا کے دیکھا پانی میں لتھڑا ہوا ہے، اس کی ٹانگیں بھی کام نہیں کرتی۔ اسے اٹھایا، اسے صاف کیا، اس کا ماحول گرم کیا، اسے کھانے کو دیا۔ جب وہ تسلی سے کھا پی کے آرام سے سو گیا، خاموش ہو گیا، تو پھر میں اپنے بستر پہ لیٹا۔ ساری باتیں اپنی طرف، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کرنے پر مجھ پہ رحم کر دیا، مجھ پہ رحم کر دیا۔ تو عزیز کیا مطلب ہوا کہ رحمت خدا بہانہ میں جویت، ہماری اور آپ کی جو ملاقات ہے یہ بھی ایک بہانہ ہی ہے، بہانہ ہی ہے۔ آپ بڑے حیران ہوں گے، اور یہ فقیر نے بھی وہ کتاب دیکھی ہے، ایک آدمی کو جہنم کی طرف گھسیٹے جا رہے ہیں، ایک آدمی کو اللہ کے حکم کے مطابق جہنم کی طرف اسے گھسیٹے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو یاد فرماتے ہیں، فرماتے یہ جسے جہنم کی طرف گھسیٹ کے جا رہے ہیں، اس بندے سے ایک بات تو پوچھو، اسے یہ پوچھو یہ بتا تیری کسی عالم سے دوستی تھی؟ اسے یہ پوچھ کیا۔ اب عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم اس کو کہتے ہیں العلماء وارثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث وہ ہوتا ہے جسے جائیداد میں سے ہر طرف سے حصہ ملتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری وراثت علم ہے، اور علم دو قسم کے ہیں، ایک ہے دل کا علم، ایک ہے زبان کا علم۔ تو عالم اسی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس دونوں علم ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا، کہا جا سکتا ہے عالم ربانی، عالم ربانی اسے ولی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی صحبت میں، اس سے پوچھو کسی عالم سے دوستی تھی؟ جب اسے پوچھا گیا کہ نہیں میری دوستی نہیں تھی، پھر جب اللہ کی بارگاہ میں آ کے جواب دے گا حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ فرماتے ایک دفعہ پھر بھی جاؤ، ایک دفعہ پھر جاؤ، اس سے پوچھو کہ تو کبھی اللہ والے کے دستر پہ کھانا کھایا ہے؟ اسے جب پوچھا نہیں جی، پھر جا کے پوچھو کسی عالم کے حجرے میں جا کے بیٹھا،
لنگر خانے میں جا کے کبھی بیٹھا، جا کے پوچھا کہ نہیں جی؟ اچھا اس سے پھر اور پوچھ لو، کیا کسی عالم کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا؟ کسی عالم کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھا؟ جب یہ پوچھا تو جواب نفی میں۔ جاؤ پھر ایک بات پوچھو اس سے پوچھو کوئی تیرا ایسا دوست تھا جس کی کسی عالم سے دوستی ہو؟ تیرا کوئی دوست ایسا ہو جس کی کسی عالم سے دوستی ہو؟ یہ تو پوچھ کیا؟ جب یہ پوچھنے آیا تو مثبت جواب دیا، فرمایا اسے بہشت میں لے جاؤ۔ یعنی آپ اور ہم جو بیٹھے ہیں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جب کبھی بہشت کے باغ کے قریب سے گزرا کرو، بہشتی میوے اور پھل کھا لیا کرو۔ تو یا رسول اللہ فدا کابی و امی صلاۃ اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وہ باغ کیا، وہ پھل کیا، وہ میوے کیا؟ فرمایا جہاں لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، یہ سمجھ لو یہ بہشت ہے، ان کے پاس بیٹھو گے گویا کہ پھل اور میوے کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری محفل وہی ہے، یہ وہی محفل ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالت، ایک لمحے کے لیے۔ اب آپ نے سنا، یہ حدیث پاک ہے، آپ نے سن لیا کہ کبھی ان کے دسترخوان پہ بیٹھا، کبھی ان کے لنگر خانے پہ گیا، کبھی ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا۔ یعنی کتنی اس محفل کی برکتیں ہیں کہ ایک تھوڑی سی بہت سارے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بچانے والا نہیں تھا، صرف ایک مرتبہ ایک اللہ والے کے ہاتھوں کو بوسہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے سبب سے مجھے بخش دیا۔ اس میں یہ بھی خیال نہیں کرنا کہ میں کوئی دعویٰ کر رہا ہوں، میں کوئی اللہ والا ہوں، نہیں، بیشا گما مبر کے خالیس شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، یہ بہانہ بنایا ہوا ہے، کوئی تو اللہ کا ولی ہوگا نا۔ میں اپنی طرف بات نہیں کر رہا، بزرگ فرماتے ہیں یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ جنگل خالی ہے، ہو سکتا ہے کسی جھاڑی کے ساتھ چیتا بیٹھا ہو، بظاہر تو کوئی کسی رنگ کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی قوم کا ہو، لیکن باطن جیسے کسی نے کیا خوب کہا، زاہد نگاہ اس کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ سبحان اللہ۔ یقینی بات ہے آپ کی اس محفل میں اللہ کے بندے ہوں گے، ان کے ساتھ ہماری کچھ وقت کی صحبت جو ہے ہمیں کام آئے گی، تو کوئی خالی جگہ ہے ہی نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کوئی قریہ، کوئی گلی، کوئی کوچہ، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کا ولی نہ ہو، اللہ کا ولی نہ ہو۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنا بڑا مجمع ہوا کرتا تھا، ہر نماز پر آپ اپنا نیا پیراہن مبارک پہن کے آیا کرتے تھے۔ جو لوگ ملاقات کے لیے آتے، کوئی چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ لگا رہا ہے، کبھی تو پیراہن مبارک پھٹ جاتا، کبھی اتنا میلا ہو جاتا کہ وہ پہننے کے قابل نہ ہوتا، پھر بدلی کر کے آتے ہر نماز پر۔ ایک دفعہ ایسا ہوا آپ کے پاؤں پر کسی کا پاؤں پڑ گیا، آپ کے پاؤں پر کسی کا پاؤں پڑ گیا، آپ نے شوخ نگاہوں سے مجمع کی طرف دیکھا تو آواز آئی، فرید الدین خیال کرنا، فرید الدین خیال کرنا، یہ میری شان ہے، یہ میری شان ہے، کئی فرید الدین آپ کے قدموں میں ڈال دیے، یہ میری شان ہے۔ یہ خیال نہ کرنا کہ یہ لوگ کون ہیں، کئی فرید الدین تیرے قدموں میں پڑے ہیں، کبھی یہ شوخ نگاہ سے نہ دیکھنا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، تو عزیز و دوستو یہ اللہ کی شان ہے۔ تو ہم نے یہ ایک بہانہ بنایا ہوا ہے
آپ سے ملاقات کا تو کوئی تو اللہ کا بندہ ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے سارے لوگوں کی بخشش ہو جائے گی۔ تو عزیز و دوست، بہرحال آپ سے پھر سے گزارش ہے آپ اور ہم مل کے اس چیز کو سمجھیں کہ دنیا کی زندگی کس مقصد کے لیے ہے۔ یہ صرف اور صرف آخرت بنانے کے لیے۔ اب ہم یقیناً اپنے کمزوری کے حوالے سے یہ کہہ اٹھتے ہیں بے کھانا پینا بھی تو ہے نا، تو اس کا جواب اللہ نے پہلے خود فرما دیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، رزق کا معاملہ تیرے ہاتھ میں نہیں، رزق کا معاملہ میرے ہاتھ میں۔ ہاں، یہ ذمہ داری میری ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے بنی آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، املا صدر کا غنن و اسد فقر کا، میں کیا کروں گا، میں آپ کو ہر معاملے سے فارغ کر دوں گا، غریبی مسکینی کے دروازے آپ پر بند کر دوں گا، آپ غنی ہو جاؤ گے۔ کب؟ جب آپ میری عبادت کرو گے، تو میرا کام کرے گا، میں تیرا کام کروں گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، تو مجھے یاد رکھے، میں تجھے یاد رکھوں، تو مجھے نہیں بھولے، میں تجھے نہیں بھولوں، تو میرے کام کر، میں تیرے کام کروں گا۔ حد نہیں ہو گئی؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، بات ہی ختم کی۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ تو عزیز و دوستو، آج ہم سب کے سب یہ تہیہ کر کے اٹھتے ہیں کہ ہم پانچوں وقت خود بھی نماز پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی پانچوں وقت نماز پڑھیں گے، یہ ہماری ذمہ داری میں ہے۔ فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے حاکم ہو، ہر حاکم سے اس کی رعایا کے بارے پوچھا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم سے بچانے کے لیے یہی نماز ہے، نماز کی پابندی کریں۔ باقی درود و سلام کثرت سے پڑھیں۔ الدنیا و مزرع الآخرہ، سب سے بڑھ کر اگر کوئی نیکی بھیجی جا سکتی ہے دنیا سے تو وہ درود و سلام ہی ہے، درود و سلام ہی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات تشریف فرما ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب، مجھے اللہ نے بڑی طاقت عطا کی، ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں، مٹی ریت کے ذروں کو گن سکتا ہوں، دریا سمندر کے قطروں کو گن سکتا ہوں، میں نہیں گن سکتا آپ کا امتی ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، جو اللہ اسے نیکیاں عطا کرتے ہیں وہ مجھ سے نہیں گنی جاتی۔ تو عزیز و دوستو، اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی ہو سکتی ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو، نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلاۃ اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، ہم پڑھ رہے ہیں، دور کے لوگ، بعد میں آنے والے، تو فرمائے جو محبت سے پڑھتے ہیں ان کا سنتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں، جو ہٹ کے ہیں ان کا فرشتہ میرے تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے وہ درود و سلام محبت والا، صلاۃ اللہ یاد کر لیجئے، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ، بس ہر وقت پڑھتے رہا کریں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ وضو ہو نہ ہو، سن لیجئے، مومن کی زبان پاک ہے، اگر وضو ہے ثواب زیادہ ہے، اگر وضو نہیں پھر بھی مومن کی زبان پاک ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ مشغلہ جو ہے یہ اس وقت کا ہے جب آپ کی زبان فارغ ہو تو آپ کی زبان پہ درود و سلام ہو۔ تھوڑا سا سوچنے کے بعد یہ بھی گزارش ہے، بالفرض آپ درود و سلام نہیں پڑھتے جب آپ کی زبان فارغ ہو، تو پھر آپ ہی بتائیں کہ اس وقت ہماری زبان پہ کیا ہوتا ہے۔
کیا گالی گلوچ ہوتی ہے کہ نہیں؟ غیبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ فضول باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ جھوٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس سے بھی بچ گئے اور درود و سلام کا ثواب آپ نے سن لیا۔ تیسری بات پھر دہرا دیتے ہیں، آپ اپنے دل کی دھڑکن کو کبھی بھول کر بھی خیال نہ کریں کہ یہ دھڑک رہا ہے، یہ دراصل اللہ کے شکر میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ کر رہا ہے، میرے ساتھ پڑھی کہیے، اللہ اللہ اللہ۔ یہ ورد ہے دل کا، یہ اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مومن کے دل کو اعزاز بخشا کہ میں نے اس کے دل کو اپنا گھر بنایا، اور مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کے شکر میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ہر نماز کے بعد یا جب بھی فرصت ہو، آنکھیں بند کر کے، زبان بند کر کے دل پہ خیال دیا، دل کر رہا ہے اللہ اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ یہ پہلے والی بات دہرا رہے ہیں، یہ بھی تصور ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک سے نور آ رہا ہے، چلتے چلتے وہی نور ہمارے شیخ، ہمارے پیر، جس نے ہمیں جنہوں نے یہ ذکر بتایا، ان کے دل میں، ان کے دل سے وہی نور ہمارے دلوں کو روشن کر رہے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح پہلا کلمہ، سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں گے، پھر یہ ہمارا لائحہ عمل مکمل ہو گیا، اس پہ عمل کریں گے، دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب۔ پھر رہا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمایا خالف المشرکین، آج سے 1400 سال پہلے فرمایا جا رہا ہے، اے میرے امتیوں، مخالفت کرنا مشرکین کی، اقف و شوارب و فلحا، کہ وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، داڑھی کٹواتے ہیں، آپ مونچھیں پست کریں، داڑھی کا حکم ہے تھوڑی سے نیچے سے بڑھائیں۔ کس لیے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شکل بن کے آئے گا اسی میں سے اٹھے گا۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہوں، کھڑے ہوں کہیں اور، وہاں کی شرمساری سے بھی بچیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بھی ہمیں ملے گا۔ باقی رہی بات یہ کہ جو مسئلہ سنا شریعت پاک کا، اس بات پہ ذرا غور کریں، جو بھی سنا، جس سے سنا، آپ فوراً اسی پہ عمل کرنا شروع کر دیا کریں، فوراً ہی۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو آپ یہ نہ دیکھا کریں، جیسا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ جو کہہ رہا ہے اس میں کوئی وزن ہے تو اس پہ عمل کرو۔ اب سنتوں میں یہ ہے، آپ کے پاس مسواک ہے، مثال کی صورت میں آپ نے مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھی، آپ کو 70 نماز کا ثواب ہو گیا۔ کس لیے؟ سنت ادا کرنے پر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، ایک وقت آئے گا فتنہ فساد کا وقت ہوگا۔ فتنہ فساد کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بڑا جامع لفظ ہے فتنہ فساد، کہ اس میں کیا کیا ہوگا۔ مختصر، فساد ہی فساد۔ گھر کے اندر باپ ہے، بیٹا ہے، لیکن فساد، باپ بیٹے کا جھگڑا، ماں بیٹی کا جھگڑا، اسی طرح بہن بھائی کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ کون سا ایسا گھر ہے جس میں فساد نہ ہو، جھگڑا نہ ہو؟ تو اسی وقت کے بارے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا فتنہ فساد کا وقت ہوگا، اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، کہ ان کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو عزیز و دوستو، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں کوئی عام نہیں ہیں، اس پر عمل جب کریں گے تو یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کچھ گنوایا اور کیا کچھ پایا۔ تو اب پھر سے سن لیں، دل اللہ اللہ کے لیے وقف، زبان درود و سلام کے لیے وقف، پیشانی نماز کے لیے وقف، رہا بدن یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کے درود